نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ نساء کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں سورہ نساء کے زمانہ نزول اور اجزائے مضامین پڑھے تھے، آج ہم سورہ نساء کے شان نزول اور مباحث کو دیکھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم سورہ نساء کی بحیثیت مجموعی زمانہ نزول معلوم کرنے کے بعد ہمیں اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنی چاہیے تاکہ سورہ کے مضامین سمجھنے میں اس سے مدد لی جا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت جو کام تھا اسے 3 بڑے شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک، اس نئی مسلم منظم اسلامی سوسائٹی کا نشو و نما جس کی بنا پر ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف اور جوانب میں پڑ چکی تھی، اور جس میں جاہلیت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور تدبیر مملکت کے نئے اصول رائج کیے گئے۔ دوسرا، اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کی مخالف اصلاح طاقتوں کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی۔ تیسرے، اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے اعلیٰ رغم پھیلانا اور مزید دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس موقع پر جتنے خطبے نازل کیے گئے وہ سب انہی 3 شعبوں پر مشتمل تھے یا اسی کے متعلق تھے۔ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھیں، اب یہ سوسائٹی ان سے زائد ہدایات کی طالب تھی، اس لیے سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریق پر کس طرح درست کریں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے، نکاح پر پابندی عائد کی گئی، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق متعین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا باضابطہ اطلاق کیا گیا، معاشی معاملات کی درستی کے متعلق ہدایات دی گئی، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا، تعزیری قوانین کی بنیاد ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی، طہارت اور پاکیزگی کے احکامات دیے گئے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط ڈسپلن قائم کرنے کے متعلق ہدایات دی گئی۔ اہل کتاب کے اخلاقی اور مذہبی رویوں پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اپنی ان پیش روا امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں۔ منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے متقاضیات واضح کیے گئے، اور ایمان اور نفاق کے امتیازی اوصاف کو بالکل نمایاں کر کے رکھ دیا گیا۔ مخالف اصلاحی طاقتوں سے جو کشمکش پر برپا تھی اس نے جنگ احد کے بعد زیادہ نازک صورت اختیار کر لی تھی۔ احد کی شکست نے اطراف و نواح کے مشرکین قبائل، یہودی ہمسایوں اور گھر کے منافقین کی ہمتیں بڑھا دی تھی، اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف پرجوش قدموں کے ذریعے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے ابھارا، دوسری طرف جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے انہیں مختلف ضروری ہدایات دی۔ مدینے میں منافقین اور ضعیف الایمان لوگ ہر قسم کے خوفناک خبریں پھیلایا کرتے تھے، اور اس لیے ان کے خلاف حکم دیا گیا کہ ایسی خبریں ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائیں، اور جب تک وہ کسی خبر کی تصدیق نہ کر لیں، تحقیق نہ کر لیں، اس کی نشریات و نشاعت کو روکا جائے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بار بار غزوات اور سرائیوں میں جانا پڑتا تھا، اکثر ایسے راستوں سے گزرنا ہوتا تھا جہاں پانی فراہم نہ کیا جا سکتا تھا۔ اجازت دی گئی کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں غسل اور وضو دونوں کی بجائے تیمم کر لیا جائے۔ ایسے حالات میں نماز مختصر کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔
اور جہاں پر خطرہ ہو وہاں پر صلاۃ الخوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ عرب کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان کافر قبیلوں کے درمیان منتشر تھے اور بسا اوقات جنگ کی لپیٹ میں آ جاتے تھے، ان کا معاملہ مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن تھا۔ اس مسئلے میں ایک طرف اسلامی جماعت کو تفصیلی ہدایات دی گئی اور دوسری طرف اور مسلمانوں کو بھی ہجرت پر ابھارا گیا تاکہ وہ ہر طرح سے سمٹ کر دارالاسلام میں آ جائیں۔ اسی طرح یہودیوں میں سے بنو نصیر کا رویہ خصوصیت کے ساتھ نہایت معجزانہ ہو گیا تھا۔ وہ معاہدات کی صریح خلاف ورزی کر کے کھلم کھلا دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے تھے، اسی لیے ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا رویہ اپنانا ہے وہ طریقہ کار بتایا گیا۔ وہ معاہدات کی صریح خلاف ورزی کر کے دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے تھے، خود مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رہے تھے۔ ان کی اس روش پر سخت گرفت کی گئی اور انہیں صاف الفاظ میں تنبیہ کیا گیا کہ اس کے بعد مدینہ میں ان کا اخراج مکمل ہوگا۔ اسی طرح یہ وہ تمام وجوہات تھیں جن کی بنا پر سورہ نساء کے اندر اللہ نے ان کے لیے مباعث یعنی ایک طرح سے اس میں کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ